جی خبر ہے اور بڑی زبردست ہے کہ تحریک انصاف کے 4 لوگوں کو محب وطن ہونے کی ڈگری جاری ہو گئی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میٹھی تلخیاں اور میں ہوں شہزاد چودھری اور جناب میں ہوں ذوالفقار علی شاہ۔ شاہ جی خبر ہے کہ جناب تحریک انصاف دے 4 بندے جو ہے نا وہ لوگ وہ بڑے محب وطن ہیں جناب، ان کو تو کہتے ہیں جی تحریک انصاف میں ہونا ہی نہیں چاہیے جناب۔ اور کہہ کون رہے ہیں؟ وزیر اعظم کے معاون اختیار جناب اختیار ولی خان صاحب اور جناب والا جنہیں وہ محب وطن قرار دے رہے ہیں، اور یہ بڑی بات ہے، اچھا بڑی گل ہے۔ ہوئے 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 جناب پہلے میں محب وطن شاہ جی ہونی انہوں نے یاد آیا کہ محب وطن ہے یار۔ نہیں چوشا پھر ایک چیز اور بھی دیکھا کرو نا کہ آپ کو یاد نہیں، آپ کی یادداشت بڑی کمزور ہے یار۔ آپ یہ دیکھیں میں بادام نہیں کھاندا یار، بڑے مہنگے نے یار۔ بادام کھایا کرو، سستے بھی ملتے ہیں یتیم خانے ہوں پہنا۔ دیکھو تسی اپریل 2011 یاد کرو اور قاسم سوری صاحب دی سٹیٹمنٹ یاد کرو، فواد چودھری صاحب کی تقریر اور انہوں نے جو آرٹیکل پتہ نہیں کون سا بتایا تھا ان کا، تو سر پوری حزب اختلاف کو انہوں نے غدار قرار دے دیا۔ بالکل ہی ٹھیک ہے۔ تو اب وہ غداری کو تھوڑا سا مقصد ٹائم لگتا ہے نا سر۔ اچھا تو اب یہ غنیمت ہے کہ مقصد چودھری سے وزیر اعظم صاحب کے جو معاملے خصوصی ہیں اختیار ولی خان صاحب، جی انہوں نے پائنا 4 بندیاں جو ہے نا وہ محب وطن قرار دیا۔ اچھا وہ ہے 4 گیڑے جی سر دکھ تو مجھے یہ ہو رہا ہے کہ میں اور آپ اگر آج تحریک انصاف میں ہوتے تو اسی بھی شاید بیچ آ جاندے۔ اچھا لیکن بہرحال لیکن اسی بچے ہوئے ہیں، اسی والے محب وطنی تو بچے ہوئے ہیں سر۔ ایک بیرسٹر گور ہیں، اچھا علی ظفر صاحب ہیں، اچھا عمیر نیازی ہیں، اسد کیسر صاحب۔ اچھا ٹھیک ہے، تو یہ 4 بندے ہیں سر۔ اب جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہے پائنو پتہ نہیں جی حب الوطنی جو ہے کہ نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، تو یہ 4 جو ہیں سر ان کے اوپر محب حب الوطنی کا لیبل لگا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کے اندر جو محب وطن لابی ہے نا سر، ہاں جی اللہ تعالیٰ کی ذات اس کی تاریخ سر جی تاریخ بڑی خطرناک ہے پایا نا، کیونکہ محب وطن لابی وہ ہے جو پایا نا ہمیشہ اس نے کبھی کوئی چنگا کام نہیں کیتا۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ اختیار ولی خان صاحب نے اگر انہیں محب وطن قرار دیا ہے تو یہ آپ دیکھیں کہ شکریہ کس کا ادا کرنا ہے۔ ہاں یہ بھی گل ہے نا ناظرین، وجہ سے مقصد سیاست کے اندر کوئی کام ایسے نہیں ہوتا، ایسے نہیں ہو جاتا۔ ہاں جی پایا نے یہ شکریہ ادا کرن ایسے باقاعدہ خط لکھے بلاول بھٹو زرداری کا۔ اچھا جو انہوں نے کشمیر کے اندر زبان استعمال کی ہے نا پایا، نہ وہ استعمال کرتے چپ چپیتے پایا کہندے جو ہے نا کشمیر نواز لیگ نے فتح کر لیا تو پایا بڑی بڑی شکریہ مہربانی مبارک، تو پایا کبھی بھی یہ محب وطن نہیں بننے سی۔ نو ہو کیسے محب وطن سر جی۔ تو یہ آپ دیکھنا کہ ان کی جو حب الوطنی کی لمٹ ہے، جو سرٹیفکیٹ ان کو جاری کیا ہے، اس کی ایکسپائری ڈیٹ کون سی ہے؟ ہاں ایکسپائری کون سی ہے؟ شاہ جی جب تھوڑا سا پیچھے جائیں تو تحریک انصاف کی حکومت جب عمران خان وزیر اعظم تھے تو تحریک عدم اعتماد آئی تھی، تو اسد کیسر صاحب جو تھے وہ بھی بڑے بضد تھے کہ نہیں جناب میں تو اس پہ ووٹنگ نہیں کراؤں گا۔ آنیاں جانیاں تانوں یاد نہیں؟ آنیاں جانیاں بھی سی، اور لاسٹ ڈیٹ جس دن کاؤنٹنگ ہونی تھی، ہاں جی آپ کو اگر یاد ہو تو اسد کیسر صاحب گئے کہاں گئے جی عمران خان صاحب سے ملنے، واپس آئے پارلیمنٹ، پھر گئے پھر گئے، اور اس کے بعد بھی سر جی اتنا نہیں تھا ان کو کہ خود ووٹنگ کراتے۔ ہاں جی پھر انہوں نے جناب جو موجودہ ایاز صادق صاحب ہیں، کیونکہ وہ بھی پینل میں شامل ہوتے ہیں نا کہ یہ نہ ہو تو یہ اسپیکر فرائض انجام دیں گے، انہیں بٹھایا تھا۔ ہاں انہیں ٹھیک ہے، تو انہوں نے ٹھیک میرے حال میں چونکہ سپریم کورٹ کی ڈیٹ تھی کہ 12 اسی ڈیٹ کو ہونے ہیں، تو رات 12 بجنے میں 5 منٹ تھے جب ان کے ہینڈ اوور کیا ہے، تو سر اس وقت جو ہے نا، اور وہ بھی بھین ادوں ہوا سی جدوں باہر جو ہے قیدیاں دی وین چودھری صاحب آ گئی سی نہیں تو شاہ جی پھر وہی تو گل ہے نا، اسد کیسر صاحب نے خان صاحب دی منی آئین دی نہیں منی، تے ہون وہ ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں جی نہیں وہ کہندے نے خان صاحب آئین ہے۔ اچھا وہ کہندے نے خان صاحب آئین نے، یہاں جو سب المیہ جڑا نا وہ انہوں نے کہا جو خان صاحب نے کہتا ہے وہ آئین ہے، انہوں نے کہا نہیں پایا نا آئین تے آئین پاکستان ہے، انہوں نے کہا یار جو خان صاحب کہتا ہے وہ آئین ہے، انہوں نے کہا نہیں آئین تے آئین پاکستان ہے۔ وہ سر کیسا نے کہا سپیکر میں خان صاحب نے بنایا کہ تو بنایا، خان صاحب نے کہا پھر وہی آئین ہے، پھر وہی آئین ہے، جو پارٹی لیڈر ہے پایا نا وہی آئین ہے۔ پھر اللہ خیر صلی یہاں پہ مقصد انہوں نے آپ یہ دیکھیں نا اس وقت پوری اپوزیشن کو میں جو 2 دن پہلے ان کے اتحادی تھے چوہی صاحب ان سب کو غدار قرار دے دیا تھا۔ اچھا شاہ جی بیرسٹر گوہر ویسے شریف آدمی لگتے ہیں بیچارے نا، وہ پسے ہوئے نے جویں تحریک انصاف دے اندر نا کہ وہ بیرسٹر گوہر بھی شریف آدمی ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں علی ظفر صاحب کی جو ہے نا
وہ بھی مقصد پیچھے احسن ظفر صاحب کے بیٹے ہیں. ہاں تو وہ بھی شریف اس سینس میں ہے کہ انہیں وہ جو کہتے ہیں نا زبان جو دوسرے بول سکتے ہیں وہ شریف آدمی ہے, وہ نہیں بولتے. کوشش مجھے لگتا ہے کہ وہ کل دی کوئی ویڈیو بھی وائرل ہوئی سی سلمان اکرم راجہ صاحب دی, مشال خان کے ساتھ, کہ جو اس میں کہا تھا کہ مجھے پتا ہے کہ وہ فلانی جگہ, وہ آڈیو جو لیک ہوئی تھی ان کی, نہیں آڈیو نہیں, ویڈیو ہے. اچھا, اس ویڈیو میں وہ کچھ لوگ ان سے ڈسکس کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں جی کہ میرے خیال علی ظفر کو بھی انہوں نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے جی کہ دوسرے وکیل صاحب جو ہیں جی, آپ وکیل ہیں اور ان کا آپس میں جو ہے نا وہ نہیں بن رہی اس طرح کی کوئی تحریک انصاف کے اندر جو ہے نا وہ ان کا بھی گروپ ہے, سلمان اکرم راجہ کا الگ سے ہے, علی ظفر کا الگ سے ہے. آدھی درجن سے زیادہ خیبر پختونخوا کے اندر گروپ ہیں. اچھا جو لیکن اچھا ایک چیز میں بتاؤں, ہم ویڈیو اس کے اوپر کر رہے ہیں لیکن آپ کو یاد ہے ویڈیو سے پہلے ایک مکھی آ گئی تھی ہمارے کمرے کے اندر, تو آپ نے پروڈیوسر صاحب کو کہا تھا کہ مکھی نو نساؤ. آپ یہ یقین کریں کہ نساتے یہ مکھی ہمارے ٹیبل پہ لے آئے ہیں وہ, ٹھیک ہے, یہ اڑ کے گئی ہے, یہ ان کی کوشش ہے کہ انہوں نے دفتر سے خارج کر کے ہمارے ٹیبل کے اوپر لے آئے. تو چچا یہ جو مقصد گروپنگ ہے نا ان کے اندر, یہ ہے بڑی خطرناک. اچھا, ہر پارٹی کے اندر ہوتی ہے, لیکن وہ پارٹی کیا ہوتی ہے کہ ساری پارٹی جا کے لیڈر کے ساتھ پھر ہو جاتی ہے. بالکل. اب یہاں پرابلم یہ آ رہی ہے کہ ہر بندہ جو ہے نا وہ 1.5 انچ کی مسجد خود بنائے ہوئے. اچھا, تنظیمی ڈھانچہ جب تک آپ کا مضبوط نہیں ہوگا, اور تنظیمی ڈھانچے کی یعنی حالت یہ ہے کہ سلیمان اکرم راجہ جنرل سیکرٹری ہے نا پارٹی کے, یہ بیرسٹر گوہر جو ہے وہ صدر ہیں, چیئرمین ہے پارٹی کے. ہاں جی. اب مجھے ایک چیز بندی کسی دن ہی آپس میں باندھی کسی دن. دوسرا سہیل افریدی صاحب جو صرف چیف منسٹر ہیں, ہاں تنظیمی عہدیدار نہیں ہیں. وہ جب خطاب کر رہے ہوتے تو دونوں جناب جنرل سیکرٹری بھی اور چیئرمین صاحب بھی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں. بھائی آپ پارٹی کے چیئرمین ہو, آپ کے ہوتے ہوئے وہ ٹھیک ہے بات کریں, لیکن آپ بندے سے پترارتے کھڑے ہو, ایسے کر کے کھڑے ہو, صحیح بات ہے, یوں کر کے کھڑے ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ تنظیمی جو سٹرکچر ہے نا پارٹی کا سر, وہ کہیں نہیں ہے, جن نام کے, اور پھر مانتا بھی کوئی نہیں. یعنی جن گروپ نے انہوں نے گھیر گھار کے ساڈے پروڈیوسر طرح مکھی جی جگہ تے جویں مکھی نو ٹیبل تے لے آندا, انہوں نے خان صاحب نو اتنے تک پہنچاتا ہے سر ادھر تک. اور پھر میں آپ کو بتاؤں, جو جس کے منہ میں آتا ہے بول دیتا ہے, کوئی ڈسپلن نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے, نہ کوئی کسی کی مانتا ہے. جب کسی کا دل کرتا ہے وہ, اچھا سلیمان اکرم راجہ صاحب وکیل ہیں, ان کا مزاج اس حساب سے ہے, بیرسٹر گوہر وکیل ہیں, علی ظفر صاحب ان سب سے شانت آدمی ہیں. اچھا, ہاں چپ چپیتے بیچارے وہ بول بھی رہے ہوتے ہیں نا, تو ایسے ہی لگ رہا ہے نا کوئی ہے ویسے. ایک عمیر نیازی صاحب دا ہی وچ نہ ہے گا. نہیں, عمیر نیازی صاحب جو ہے نا وہ جو ہے نا ساڈے تواڈے یار کوئی اونچی نیوی بول لیندے نے. اچھا, ہاں تو وہ, لیکن یہ مسئلہ علی ظفر صاحب تو قسم سے مجھے تھارو جنٹلمین سے کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں بھائی جو بولن لگا بھائی کوئی اللہ دے نام دے آئے کو دے دیو تاری مہربانی. تو مطلب وہ بیچارے حقیقت ہے. اور ان کے والد صاحب احسن ظفر, وہ بھی نہیں, وہ تو واقعی شریف آدمی, انتہائی مقصد شرافت ہے ان کی, شرافت بھی اور ذہانت بھی. اب ان کو جو مرضی آئے نا, علی ظفر صاحب کو تو نہیں, لیکن یہ سلمان اکرم راجہ کو تو آپ کو پتہ ہے کہ جو بانی کی بہنیں ہیں علیمہ خان صاحب, ان کے ساتھ بھی ویٹ کھڑکا جو وہ تھوڑا بہت بیچارے غصہ کر لیتے ہیں, اس کے بعد پھر چپ کر جاتے ہیں. تو تنظیمی اسٹرکچر نہیں ہے چوئی صاحب. تنظیمی اسٹرکچر اگر آئے تو پھر پتہ چلے کہ بھائی جان بانی نے بنایا ہوا ہے نا بیرسٹر گوہر کو چیئرمین, بانی نے بنایا ہے سلیمان اکرم راجہ کو, تو اگر بانی کی عزت ہے تو پھر ان کی بھی عزت ہے. تو اب یہ آخری لفظ یہ ہے کہ اب ان کی دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو حب الوطنی کی لمٹ ہے, مقصد وقت ہے, یہ ایکسپائری ڈیٹ کب آتی ہے, ایکسپائری ڈیٹ کب آتی ہے. ناظرین, یہ تھی آج کی میٹھی تلخیاں. اجازت دیجیے اپنے میزبان شہزاد چودھری اور ذوالفقار علی شاہ کو.